لڑکے نے ایک بار پھر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، پھر زور لگا کر منہ کو کھولا۔ اس وقت انا کو اچانک ساری بات سمجھ آ گئی۔ اصل میں لڑکا بول سکتا تھا، مگر کسی نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، اور وہ شخص پیڈی تھا۔ اصل میں پیڈی اور اس کی بیوی دونوں قاتل تھے۔ انہوں نے لڑکے کے والدین کو بے رحمی سے قتل کر دیا، اور چونکہ ان کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا تاکہ لڑکا سچ نہ بول سکے۔ انہوں نے اس کی زبان کاٹ دی۔ پھر لڑکے نے ایک تازہ پرنٹ کی ہوئی تصویر نکالی جس میں انا کا پورا خاندان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پیڈی کا اگلا ہدف انا کا گھرانہ ہے۔ یہ دیکھ کر انا خوف سے کانپنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بات سب سے پہلے اپنے والدین کو بتانی ہوگی۔ اس نے فوراً تصویر کی تصویر کھینچ لی تاکہ ثبوت رہے۔ جب دونوں گودام سے باہر نکلے، لڑکے نے فوراً چابی واپس رکھنے کا سوچا تاکہ پیڈی کو پتہ نہ چلے، مگر اسی وقت پیڈی نشے میں دھت کمرے میں واپس آ گیا۔ خوش قسمتی سے اسے پتہ نہ چلا کہ چابی غائب تھی۔ لڑکے نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ گھر سواری کرنا چاہتا ہے، اور موقع پا کر چابی پیڈی کی پتلون کی بیلٹ پر لٹکا دی۔ ادھر انا نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی بار لی کے گھر آئی ہے، اور سلاد کی پلیٹ لے کر اندر آ گئی۔ سچ جان کر سلاد خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ فوراً یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ اس نے فوراً کوئی بہانہ بنا کر شوہر کو بلایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اب وہ اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے انہیں کچھ علم ہی نہ ہو، اور نکلنے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جیسے ہی وہ نکلنے لگے، پیڈی کھڑکی سے دیکھ چکا تھا کہ خفیہ کمرہ کھولا گیا ہے۔ اب وہ انا کے خاندان پر شک کرنے لگا تھا۔ جب انا کا خاندان کمرے سے باہر آیا تو انہوں نے پیڈی کو ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا پایا۔ سلاد نے پرسکون بن کر یہ ظاہر کیا کہ انا یہاں آئی تھی اور اب واپس جانا چاہتی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پیڈی اور اس کی بیوی نے روکا نہیں، بلکہ کہا کہ وہ دوبارہ ملاقات کے منتظر ہیں۔